اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ 13واں پارہ اور کوشش کروں گا 14واں بھی ہو جائے، کیونکہ ہم رمضان کی راتوں کے حساب سے پیچھے جا رہے ہیں۔ 2020 رمضان۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے۔ 12ویں پارے میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، وہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا کیونکہ پھر وہ زیادہ حصہ اس کا 13ویں پارے میں، تو اب چونکہ آدھے گھنٹے میں 2 پارے کمپلیٹ کرنے ہیں تو میں پورا واقعہ تو سنا نہیں سکتا، تو اس واقعے سے جو اسباق ملتے ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، اپنے ابا کو انہوں نے خواب سنایا، ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج، تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائیوں میں جیلیسی کا عنصر دوسروں سے زیادہ ہے۔ اچھی باتیں اپنے بھائیوں سے اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے، مقصد بھائیوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے، مقصد ہے تھوڑا سا محتاط رہنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بھائیوں نے پھر بھی حسد ہوا اور کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ نے کیسے کنویں سے نکالا؟ بھائی روتے ہوئے آئے ابا کے پاس اور کہنے لگے ہم جنگل میں تھے اور بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رونا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ بعض خطیب بہت روتے ہیں، بات غلط کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں دبا کے طبیعت سے، پبلک بھی رو رہی ہوتی ہے، تو بات دیکھو کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح بات ہے تو پھر بے شک رو لیں، اگر غلط بات کر رہا ہے تو روئے، تو جتنا روئے اتنا آپ ہنسیں اس کے اوپر کہ دیکھو یہ بات ہنسنے کی تھی مگر اس پہ محترم رو رہے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارے ہاں رونے دھونے کو دلیل سمجھا جاتا ہے کہ اتنے نیک ہیں دیکھو رو رہے ہیں یہ، تو اللہ کے لیے رونا، صحیح بات پہ رونا اس کی فضیلت ہے، اور اگر لوگوں کو الو بنانے کے لیے رویا جا رہا ہے تو یہ فضیلت والا عمل نہیں ہے، تو رونا دلیل نہیں ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا سامنے آتا ہے نا، خواتین بہت رو رو کے اپنے شوہر کے ظلم بیان کرتی ہیں، تو جن کو تجربہ نہیں ہوتا وہ بیوقوف بن جاتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ خاتون پر واقعی ظلم ہو بھی رہا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، صحیح رو رہی ہوتی ہیں، سچی مچھی کا رو رہی ہوتی ہیں، بعض دفعہ سچی مچھی کا نہیں ہوتا، اتنی بات نہیں ہوتی جتنی رو رو کے انہوں نے بڑھا دی ہوتی ہے، تو مقصد یہ نہیں کہ ظلم نہیں ہوتا، مقصد یہ کہ صرف رونا دلیل نہیں ہے۔ آپ انکوائری کریں، تہ تک پہنچیں، اندازہ لگائیں غلطی کس کی ہے۔ تو بچے کے دیکھیں نا، بچہ جب کوئی چیز مانگتا ہے نہیں دیتے تو دلیل تو ہوتی نہیں اس کے پاس، تو طبیعت سے روتا ہے چیخ چیخ کے، تو اس کو پتہ ہے کہ میں دلائل سے بات سمجھاؤں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گی، رو رو کے مطالبہ منوا لو، تو یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو ایسا رونا اللہ کے سامنے رو تو اچھا ہے، پبلک کے سامنے یہ زیادہ جو ہے نا، یہ اس میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے انسان۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی رو رو کے آئے، انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، بچوں کا کیا بگاڑتے، وہ صبر کیا یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر یوسف علیہ السلام محل میں چلے گئے، فروخت ہوتے ہوتے وہاں پر پھر بادشاہ کی بیوی آپ پہ عاشق ہو گئی، برائی کی کوشش کی مگر آپ برائی میں سے بچ نکلے، الٹا آپ ہی پر الزام ڈال دیا گیا، جیل میں چلے گئے، صبر کرتے رہے وہاں پہ، پھر بالآخر خواب کی تعبیر بتائی، صحیح نکلی، بادشاہ نے آپ کو بلایا جیل سے، تو آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا آج آپ کو ہمارے ہاں بہترین ٹھکانہ ملے گا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، بادشاہ کی پیشکش کو، مزید ایک پیشکش اور بھی کر دی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آج جو بعض علماء پہ درباری مولوی کے فتوے لگا کے لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ درباری مولوی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بادشاہوں سے اور صدر اور وزیر اعظم سے ملیں، اور اگر کوئی اللہ کے لیے مل رہا ہے تو وہ درباری نہیں ہے بلکہ وہ پیغمبر کی سنت ہے۔ مجھے لوگ حدیثیں بھیجتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے بدترین علماء وہ ہوں گے جو بادشاہوں سے ملیں گے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں سے آپ نے خطوط بھیجے اور سرداروں سے جا کے ملے ہیں، تو ہمیشہ سے ہر دور میں علماء بادشاہوں سے ملتے بھی رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو ان کی اصلاح کون کرے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں درباری مولوی تھوڑی ہوں، بس مجھے رہائی مل گئی، مجھے دو، میں جا رہا ہوں، میں جاؤں گا جنگل میں جا کے اللہ کروں گا لوگوں میں، تم اور بادشاہ بھی کافر غیر مسلم، تو کہتے میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، توحید پرست ہوں، میں تمہاری آفر کو قبول کیوں کروں، میں دربار میں کیوں آؤں بھائی، تم نے کیا، بس مجھے رہائی مل گئی نا، میں جا رہا ہوں۔
گئے دربار میں، بھائی بادشاہ ہے، اس سے بنا کے رکھو گے تو بات بنی رہے گی، بہت سارے کام ہو جائیں گے. تو بادشاہ کے پاس گئے ہیں عزت احترام کے ساتھ، بادشاہ نے بھی عزت سے بات کی، آپ نے بھی عزت سے بات کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انزل الناس منازلہم، لوگوں کا جو مرتبہ ہے نا ان کو وہ مرتبہ آپ کو دینا پڑے گا. کوئی غیر مسلم بھی ہے اگر وہ کسی عہدے پر ہے تو تمیز سے بات کرنی پڑے گی، یہ دنیا کا اصول ہے. تو شریعت کیونکہ دین فطرت ہے، شریعت نے بھی یہ کہا ہے کہ دنیا میں اس اصول کو تم نے فالو بولو بھائی کرنا ہے. تو حضرت انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے ہاں انک الیوم لدینا مکین امین ٹھکانہ ملے گا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، وزیر خزانہ بنا دیں. تو عہدے کا مطالبہ کرنا بھی جائز ہے اگر اپنی ذات پیش نظر نہ ہو، قوم کی خدمت. آپ کو پتہ ہے کہ نااہل لوگ چلے جائیں گے تو ہم ترقی کر کے چلے جائیں تو اچھا نہیں ہے کیا؟ جی سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار، 1 گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ وزارت کا عہدہ قبول کیا. اگر یوسف علیہ السلام یہ عہدہ قبول نہ کرتے تو جب مصر میں قحط پڑا تو اپنا بھی بیڑا غرق ہوتا اس قوم کا، اور باقی دنیا بھی قحط سے مر جاتی. تو ایک مینجمنٹ آتی تھی ان کو. یہ بھی پتہ چلا کہ بھئی عہدہ بھی قبول کیا جا سکتا ہے، اور دنیاوی علم کی اہمیت کا بھی پتہ چلا. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے جو عہدہ مانگا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، تو دلیل یہ نہیں دی کہ میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں نیک ہوں، میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ خیانت نہیں کی. کتنے نیکی کے واقعات ہیں نا، یہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیے، کیونکہ ان سب چیزوں کا وزیر خزانہ ہونے سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں ہے. بلکہ کہا انی حفیظ علیم، میں خزانے کا محافظ بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا. دوسرا علم بھی رکھتا ہوں کہ خزانوں کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے. اکنامکس کا علم ہے میرے پاس، معیشت کا علم ہے. اکنامکلی ایک ریاست کو اسٹرانگ کیسے کیا جاتا ہے یہ فارمولے مجھے معلوم ہیں. کہاں سے معلوم ہے؟ گاڈ گفٹڈ، لیکن ہیں. تو پتہ یہ چلا میرے بھائی حکومت چلانے کے لیے، دنیا کے سسٹم کو چلانے کے لیے نماز روزہ بھی بہت ضروری ہے مگر کافی نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ترقی کرنا اسی طرح ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا، حافظ قرآن بننا، عالم بننا بولتا کیوں نہیں بھائی ضروری ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو بعض لوگ اس طرف لڑکتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، بعض ادھر جاتے ہیں، ادھر کا انکار. بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں بس سائنس ٹیکنالوجی ہی ہے، مولوی بننے کی کیا ضرورت ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے تم ترقی تو کر لو گے مگر انسان نہیں بنو گے. تمہیں کیا پتہ چلے گا تہذیب کیا ہوتی ہے، نکاح کس سے حلال ہے کس سے حرام ہے. گوروں کے پاس مولوی ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی، تبھی زنا کرتے ہیں، نکاح نہیں کرتے. اور ہومو سیکس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں. ابا اماں کو جمع کرا دیا اولڈ ہوم میں، کیونکہ مولانا، کبھی سنا مولانا کلنٹن صاحب تشریف لائے ہیں، یعنی ان کے جو بھی کلنٹن ہوں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں، آپ ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کراؤ گے، مولوی صاحب جمعے میں بیان کر دیں گے آپ کے خلاف، جہنم میں جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حقوق تو اس مذہب بیان کرتا ہے کیونکہ اللہ کا قانون ہے نا. تو اس لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک صاحب نے مجھے پوچھا کہ علماء نہ ہو تو کیا ہے؟ میں نے کہا علماء نہ ہو نا تو آپ بوڑھے ہوتے ہی اولڈ ہوم میں جمع ہو جاؤ گے. شکر ادا کرو علماء ہیں جو والدین کی حقوق بیان کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بیان کرتے ہیں، بد نظری کو برا قرار دیتے ہیں. انگریزوں کے ہاں کسی عورت کو بری نیت سے دیکھنا برا عمل نہیں ہے، لہذا شادی کر کے بھی دیکھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی بیویاں ترس جاتی ہیں وفا کو. اور تو وہاں سب چل رہا ہے مارکیٹ میں، ابھی کیا میں تفصیل بیان کروں. نشہ بہت زیادہ ہے اس معاشرے میں، کیونکہ نشے کو حرام کہنے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو لیگل ہے وہاں پہ، بھائی لیگل اس لیے ہے کہ سب پیتے ہیں. تو اسمبلی میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں زیادہ تر پیتے ہیں، تو وہ شراب کو حرام کر ہی نہیں سکتے، اس لیے لیگل ہے. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بھائی قانون تو اللہ نے پہلے بنا دیا، اب آپ پیتے ہو نہیں پیتے ہو وہ اللہ کا قانون ہے، مذہب نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے. تو اللہ جب آ گیا تو پھر کیا رہ گیا. تو ہمارے ہاں من حیث القوم برائی کا ریشو وہاں سے کم ہے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں جو برائی بھی ہے نا تو ہمارے حکمرانوں کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہے، اور ان کے ہاں جو اچھائی ہے وہ سسٹم کی مضبوطی کی وجہ سے ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ان کے حکمران ہمیں دے دو چند دن کے لیے تو ہم ان سے اچھے ہو جائیں گے اس قوم سے، اور ہمارے والے 1 ہفتے کے لیے ان کو دے دو، آج جتنے بدتر ہم ہیں نا وہ 6 گنا زیادہ بدتر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ بہت اہم ٹائٹ خاندانی بات کی ہے میں نے. ان کے حکمران 1 مہینے کے لیے ادھار دے دو ہمیں، تو ہم
جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے 10 گنا اچھے ہو جائیں گے. اور ہمارے والے حکمران ایک ہفتے کے لیے ان کو دے دو, پھر دیکھو ان کا کیسا بیڑا غرق ہوتا ہے. ہم اس ٹائپ کے حکمرانوں کو رکھ کر بھی اتنے اچھے اسٹائل میں چل رہے ہیں. تو یہ ہمارے مذہب کی خوبی ہے, یہ قانون کی خوبی نہیں ہے. قانون تو ہے ہی نہیں ہمارے ہاں. تو یہ جو کچھ اچھائی ہیں یہ لوگوں کے مذہب کی وجہ سے ہیں یہ. اور ہمارے لبرل لوگ اسی مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ تھوڑی بہت اچھائی مارکیٹ میں رہ گئی ہے وہ بھی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. ہمارے یہاں لوگ ٹیکس نہیں دیتے لیکن ویسے غریبوں کو بہت کھلا دیتے ہیں. تو ٹیکس کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے نا, حکومت کی جیب میں جائے پھر غریبوں پہ خرچ ہو. دیکھو یورپ میں کیا ہو رہا ہے, کتنا ٹیکس. ابھی میں آسٹریلیا گیا, 43% ٹیکس لیا جا رہا ہے. 43% ٹیکس تنخواہ سے گورنمنٹ کاٹ رہی ہے اور اولڈ ہوم میں غریبوں پہ اور اس جگہ بے روزگاروں کو کھلا رہی ہے. تو یہ کیا احسان ہو گیا بھائی, اپنی جیب سے تھوڑی دے رہی ہے. 43% کا مطلب تقریباً آدھی تنخواہ. یعنی ایک آدمی سے گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ لے کے بے روزگاروں کو دے دینا, یہ کیا احسان ہے بھائی؟ وہ خود اپنی مرضی سے تھوڑی دے رہا ہے. تو یہ کوئی گورنمنٹ کا کمال تھوڑی ہے کہ وہاں لوگ کہتے ہیں یار بے روزگاروں کے الاؤنس, بوڑھوں کا اتنا خیال. گورنمنٹ کے پاس کون سا اپنا پیسہ ہوتا ہے؟ بوڑھوں کا جو اتنا خیال ہے وہ کیسے ہے؟ بیٹے سے آدھے تنخواہ لے لی اور اس کے ابا کو اولڈ ہوم میں جمع کرا کے اس کو کھلا دیا وہاں پہ. یہ بیٹا اپنے ابا پہ خود خرچ کرنے کے لیے بولو بھائی تیار نہیں. یہ گن پوائنٹ پہ آدھی تنخواہ دے رہا ہے. اسلام نے بتایا تمہارا ابا یہ حکومت کا ابا نہیں ہے, تم اس ابا کو اپنے گھر میں رکھو. جتنا خرچ ہوتا ہے, آدھی تنخواہ خرچ ہوتی ہے آدھی دو. اگر ضرورت 5% سے پوری ہو رہی تو 5%, بعض دفعہ نہیں ہوتا تو, لیکن یہ تنخواہ پوری تمہاری ہے. نہیں آ رہی بات؟ اب بتاؤ جس آدمی سے آدھی تنخواہ ٹیکس ملی جا رہی ہے اس آدمی پہ ظلم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اس ظلم کو نہیں دیکھ رہے لوگ کیونکہ وہ مالدار پہ ہو رہا ہے. تو ظلم تو بھائی ظلم ہے. ایک آدمی کی کمائی آپ آدھی اٹھا کے لے لیں, یہ تو ظلم ہے نا. تو یہ جب ان سسٹم کی گہرائی میں جاؤ گے نا آپ, تو آپ کو لگے گا کہ بھائی اوپر سے حساب کتاب کچھ اور ہے, اندر سے معاملہ کچھ اور ہے. ہم لوگ اچھے ہیں, تنخواہ کم از کم پوری ہماری پینٹ میں تو آتی ہے نا. میں پینٹ نہیں پہنتا, ایک مثال دے رہا ہوں. آتی تو ہے نا, زیادہ تر لوگ تو پہنتے ہیں نا, تو ان کی اپنی پینٹوں میں آ جاتی ہے تنخواہ. ٹیکس کٹتا ہے تھوڑا سا, باقی وہ سارے کس کو کھلاتے ہیں؟ اپنے ابا کو کھلا رہے ہوتے ہیں گھر میں. آج ایک شادی شدہ آدمی, میں اپنی بات کر لوں, میں تو بہت دفعہ شادی شدہ ہوں نا, تو اس لیے میں اپنی مثال زیادہ دے سکتا ہوں. یعنی شادی بہت زیادہ شدہ ہوا ہوں میں ڈبل شادی, اور یعنی بس بول لیں کیا کہہ سکتے ہیں آپ, بہت زیادہ شادی شدہ. تو میری اگر کوئی ارننگ ہے, اگر کیا ہے الحمدللہ, تو میرا خیال ہے میں اپنے اوپر 5% بھی خرچ نہیں کرتا ہوں گا. 95% تو گھر پہ خرچ ہو رہا ہے نا. تو یہ مذہب کی وجہ سے کر رہا ہوں, گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کر رہا. مذہب نے کہا ہے کہ خرچ کرو. اب وہ خرچے جتنے بھی بڑھ جائیں, اب اگر میں کسی غیر مسلم ریاست میں ہوتا تو حکومت مجھ سے 50% ٹیکس لیتی اور بچوں کو کھلا رہی ہوتی یا بے روزگاروں کو کھلا رہی ہوتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اچھا نہیں ہے. اسلام نے کہا کہ بھائی تم ان عورتوں سے نکاح کرو اور تم ان کو کھلاؤ, ان سے پیدا ہونے والی اولاد کو تم اپنی جیب سے کھلاؤ. اور اولاد تو کم بخت روزگار پہ بھی آ جائے نا, پھر بھی ابا سے پان گٹکے کے پیسے مانگتے ہی رہتے ہیں. یعنی بے روزگار ہونا بھی ضروری نہیں ہے, روزگار کے باوجود ابا کھلاتا ہی رہتا ہے ان کو. ابا جب کھلانا بند کرتے ہیں جب ابا ریٹائر ہوتا ہے اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں, پھر اولاد ابا کو کھلاتی ہے. تو یہ خوبصورت نظام ہے بھائی. ہمارے لبرل لوگ جو ہے نا مغرب سے بڑے متاثر ہیں. وہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں, کھانے کے نہیں ہیں. محبتیں ختم. جب آپ کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے کر ابا کو اولڈ ہوم میں جب حکومت کھلائے گی تو ابا یہ نہیں سمجھیں گے میرا بچہ مجھے کھلا رہا ہے, ابا کہیں گے گورنمنٹ بہت اچھی ہے, بڑا خیال کرتی ہے. نہیں یاری بات؟ تو گورنمنٹ سے رشتہ مضبوط ہوگا جو صرف ایک فرضی چیز ہے. انسانوں کا آپس میں رشتہ مضبوط نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہمارے آپس میں رشتے مضبوط ہو رہے ہیں, جو نیچرل لائف ہے. گورنمنٹ کا کام تو محض ایک مینجمنٹ ہے, انتظام کے, کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے, صرف گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی سسٹم جو ہمارا اسلام ہے وہ رہنے دو, حکمران وہاں سے لے, کیونکہ قانون جو بھی ہے نافذ ہے سختی سے. تو ہمارے یہاں جو اسلام کا قانون ہے نافذ نہیں ہے.
نافذ ان سے کروا لو کہ بھائی تم آؤ, تم ذرا سختی کرتے ہو, گڑبڑ نہیں کرتے تو نافذ کر دو, اور یہ والے ہمارے جو ہے نا حکمران ان کو ادھار دے دیں. میں ادھار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پکے پکے تو لیں گے نہیں کبھی یہ ان سے کہا یار ایک ہفتہ ٹرپ ٹرائی کے لیے, تمہیں اندازہ ہو جائے گا ہماری قسم پرسی کا کہ ہمارا کتنا بڑا ظرف ہے, برداشت کر کے بھی ہم گزارا کر رہے ہیں, زندہ ہیں, ہنستے کھیلتے زندگی گزار رہے ہیں. تو ابھی صبح کیا ہوا ہے, کتے کتنے ہو گئے ہیں کراچی میں, ہے نا. ان کو این جی اوز نے مارنے پر پابندی لگائی, بھی کوئی انسانیت ہے؟ کتے مارنے پر پابندی یار, کہ جانوروں کے حقوق. اور اتنے کے ایم سی والے ہمیشہ سے یہ کرتے رہے, قانون تھا کہ کتوں کی تعداد جب بڑھتی وہ مارتے ہیں کتے, اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. مدینہ میں جب کتوں کی تعداد بڑھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے صحابہ کو مارو تاکہ کنٹرول میں رہیں. اب اتنے بڑھ گئے ہیں کتے, مارنے پر پابندی. میں نے کہا کے ایم سی والے مارتے کیوں نہیں, کہ پابندی ہے بھائی این جی اوز نے, کتوں کے حقوق. اور یہ کتے پاگل ہو کے انسانوں کو کاٹ رہے ہیں, کئی حادثات ہو رہے ہیں. لاڑکانہ میں ابھی کل آج فجر میں بتایا کتنے پاگل کتے کے کاٹنے کے کیسز ہسپتالوں میں آ رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں تو ان کو تو ویکسینیشن کا پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ تو بچے مر جاتے ہیں. ہاں جی ہاں, یہاں بھی نہیں ہے. تو اور بائکوں کے نیچے کتے آ کے ایکسیڈنٹ کا ذریعہ بن رہے ہیں, گاڑیوں کے نیچے آ کے گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. مگر جی این جی اوز کی طرف سے کتا مارنے پر کیا ہے, جانوروں کے حقوق. انسان جائیں بھاڑ میں معذرت کے ساتھ, اور جانوروں کے حقوق. تو صبح فجر کے بعد اتنے سارے کتوں کا پورا ایک پروگرام چل رہا تھا ہمارے گھر کے باہر. وجہ اس کی یہ کہ اتنے سارے ہو گئے ہیں تو بعض کتے کو ان کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کتوں میں تو ایسا زبردست بارڈر کا نظام ہوتا ہے نا کہ اس گلی کا کتا یہ یہاں کا مقامی کتا ہے, یہ یہیں پیدا ہوا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. ساتھ والی گلی کا کتا ادھر آئے گا تو سارے کتے پن پہ آ جاتے ہیں پھر. تو صبح یہی ہوا کہ ایک بیچارہ بھولا بسرا کہیں سے آ گیا کتا, باقی سارے کتوں نے گھیر کے جو اس کی بیچارے کی واٹ لگائی ہے. پہلے تو اس کو تمیز سے سمجھا نکل جائے یہاں سے. وہ کہہ رہے کیوں بھائی, مجھے وہاں سے بھی نکال دیا, میں یہاں سے بھی جاؤں, کنورزیشن ہو رہی ہے. میں پھر باہر نکلا تو وہ بیچارہ کمزور سا کتا وہ پٹ رہا ہے برے طریقے سے, اور جو شور کی آوازیں آ رہی ہیں. تو بھائی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, ہر وقت ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, مگر مار نہیں سکتے آپ. یہ ہے سسٹم. چلو, ہم نے ترکی میں کتے دیکھے, ان کے گلے میں پٹے ہوتے ہیں, ان کی ویکسین ہوتی ہے, نمبر ملتا ہے, یہ علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ پاگل نہیں ہے, گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہے. تو پٹا ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ ذمہ دار ہے. یہ ہمارے آوارہ کتے گھوم رہے ہیں, کوئی پاگل ہو جائے, کوئی کتا بتائے گا تھوڑی کہ میں پاگل ہوں, ذرا احتیاط سے رہو مجھ سے, تو وہ تو کاٹ لے گا. اتنے خطرناک موت واقع ہوتی ہے. اور بعض دفعہ کتا کاٹے نہیں, صرف اتنا سا ناخن بھی لگ گیا نا اس کا تو بس گیا کام سے آدمی. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی بھائی. یہ لاک ڈاؤن میں تو کتوں کا اور زیادہ اجتماع ہو گیا ہے. کتے بہت سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انسان بند ہے اور ہم گھوم رہے ہیں, ورنہ ہمیشہ اس کے برخلاف ہوتا تھا. آپس میں باتیں کر رہے ہیں, انسان کہاں گئے. اچھا بھائی, وہ سوچ رہے ہوں گے اس دفعہ کے ایم سی والوں نے ہمیں مارنے کے بجائے انسانوں کو تو نہیں مار دیا. اچھا بھائی, یوسف علیہ السلام کو نے جو ہے نا باقاعدہ عہدہ مانگا بھی ہے, اور وجہ کیا ہے بھائی. اچھا میں یہ بتا رہا تھا, اس سے دنیا کے علم کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا علم بھی شریعت میں ضروری ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہا پگھلانا سکھایا, تاکہ جنگ ہوگی تو نماز بھی پڑھتے تھے اور زریں بنا کے لڑائیاں بھی کرتے تھے. تو اسباب اور وسائل کو بھی پورا اختیار کرنا چاہیے. تو نہ دین کے علم کی اہمیت کو کم کرنا چاہیے, نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو. تو مسلمانوں کو دونوں رخ پہ کام کرنا ہے, مکھنچو بن کے زندگی نہیں گزارنی. اور دینداروں کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیاوی علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے کچھ اسباق تھے, اور بہت سارے اسباق ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو رہائی ملی ہے, اور پھر بالآخر یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے, پھر جب اپنے سارے رشتہ داروں کو مصر میں بلا لیا, تو اس سے پتہ چلتا ہے شہر کی زندگی گاؤں کی زندگی سے, بولو بھائی, اچھی. اپنے رشتہ داروں کو بولا ادھر آ جاؤ, تو سب اپنے ابا اور سارے رشتہ دار بھائی بہنیں اور سب لوگ 90 کے قریب افراد تھے جو مصر میں آ گئے. تو یہ شہر کی زندگی کی فضیلت ہے زیادہ.
گاؤں میں بھی بہت سے فائدے ہوتے ہیں، مگر شہر میں انسان کی جو مینٹل اپروچ ہے نا وہ بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ پھر جی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے میں اور ملتے ہیں، چونکہ ہم نے آج 2 پارے مکمل کرنے ہیں تو اس لیے میں ذرا اسپیڈ ماروں گا آج. اس کے بعد سورہ رعد ہے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے دلائل بیان کیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آسمان کو بنایا بغیر ستون کے، مد الارض زمین کو پھیلا دیا اور ہر طرح کے پھل اس میں پیدا کر دیے. اور کیا ہے، سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد، ایک پانی ہے انگور کو، پودے کو بھی وہی، انگور کی بیل کو، انار کو بھی وہی، کھجور کو بھی وہی، ایک پانی، ایک کھاد، ایک مٹی، لیکن پھل کیسے مختلف قسم کے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ذائقے مختلف، ان کے رنگ مختلف. یہ ساری اللہ کی قدرت کی دلیلیں ہیں. اس میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ تبدیل کر لے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دعا مانگنا بھی ضروری ہے، اسباب اختیار کرنا بھی ضروری. خود کوشش کرو گے تو ہوگا، ورنہ بیٹھے رہو آرام سے. وظیفے پڑھنے سے نہیں ہوتا. ایک خاتون نے کہا میرا میاں ایسا، میرا میاں ویسا، میرا میاں یوں، میرا میاں یوں. میں نے کہا اگر آپ سچ بول رہی ہیں تو اس میاں سے پہلی فرصت میں علیحدگی اختیار کر لو. اتنا ظالم آدمی، سال سال کا خرچہ نہیں دے رہا اور گھر میں نہیں رکھتا، اپنے اماں کے گھر ہی بیگم کو رکھا ہوا ہے، وہ وہیں رہو. تو پھر کیا کرنا ہے بھائی؟ اور حالانکہ کما بھی رہے. تو انہوں نے کہا نہیں مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، چند سال ضائع کیے تو 2-4 سال وظیفوں میں اور ضائع کریں. جب بڈھی ہو جاؤ گی تو پھر ویسے ہی کوئی طلاق کے بعد بھی کوئی شادی نہیں کرے گا. اسی طرح اب ایسا نہ ہو کہ خواتین بلا وجہ اپنے میاؤں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھلا لینا شروع کر دیں، وہ غلط ہے. لیکن ہر چیز کو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کیا کریں. مہلت تجربہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے. ماں باپ بڑا ظلم کرتے ہیں، مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے داماد، ہر طرح کا ظلم کر رہا ہے، لیکن بس نہیں جی وہ دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. دعائیں کرتے رہیں لیکن فیصلے جو کرنے ہیں، کسی چرسی کا رشتہ آیا کرے تو قبول کر لیا کریں اس امید پر کہ بھائی چرسی ہے، ہم دعا کریں گے شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. تو دیتے ہیں کوئی رشتہ ایسے، ہیروئن چی ہے، وہ پائپ کے نیچے بیٹھ کے ہیروئن پیتا ہے، تو آپ نے رشتہ اس لیے دے دیا. وہ خود حیران ہو رہا ہے مجھے کیوں رشتہ دے دیا. بھائی آپ کو اس لیے دے دیا کہ شادی ہو جائے گی تو ہم دعا مانگیں گے، انشاءاللہ 27ویں رات میں دعا ہماری قبول ہوگی اور آپ ہیروئن پینا چھوڑ دیں. اور بھائی دعا قبول ہو نہ ہو تو یہ والے انداز سے ہو یا کسی اور انداز سے ہو، تو وہ تو دعائیں تو مانگنی ہے، لیکن زمینی حقائق کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے. بھائی ہیروئن چی، ہاں سمجھ رہے ہیں نا، ہیروئن چی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اتنا فری کرایا جائے. اس کو بولو پہلے چھوڑ دو، توبہ کر لو، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ تم نے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی ہے. اور توبہ تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ دل کی حالت جانتے ہیں، ہم دل کی حالت نہیں جانتے. تو 1 سال تک ہم دیکھیں گے پائپ کے اندر تم نظر نہیں آئے ہمیں، پھر ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے پکی توبہ کر لی ہے، پھر ٹھیک ہے. تو اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی. یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عہد کو پورا کرتے ہیں، ایگریمنٹ کو، وعدے نہیں توڑتے. اور بہت ساری اللہ نے صورت میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا. اللہ نے شیطان کے مکالمے کا تذکرہ کیا. جب جہنم میں چلے جائیں گے نا جہنمی، تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا جہنم کا، اور میں نے تمہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی تھیں کہ بھائی جہنم کچھ نہیں ہوتا اور وہ دیکھا جائے گا، اللہ غفور رحیم ہے. تو بتاؤ میں نے جو امیدیں دلائی تھیں وہ پوری اتری یا اللہ نے جو وعدے کیے تھے؟ تو لوگ کہیں گے کہ جو ہے نا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا وہ کیا ہوا سچا. تو اب شیطان کو ملامت کریں گے. شیطان کہے گا کہ میں تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں زبردستی گمراہ نہیں کیا تھا، تو میں تمہیں آج اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میں خود اس عذاب میں مبتلا ہوں. تو اللہ اس دن سے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے. اللہ نے کلمہ طیبہ کی بڑی پیاری مثال دی ہے اس میں، کلمہ توحید کی. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ اس بیابان زمین کو آباد کر دے. تو کیسا آباد کیا اللہ نے ان کی دعا کی برکت سے کہ پوری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد 14واں پارہ ہے. اس 14ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے نافرمان خوب عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی عیش کو دیکھ کر متاثر نہ ہو. یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جب یہ آخرت کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم اللہ کے فرمانبردار بن کے زندگی گزارتے. اس میں بھی اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا.
والارض مددناها والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون وجعلنا لکم فیہا معائش. کیسے زمین میں ہم نے پہاڑ گاڑ دیے اور کیسے زمین میں ہر طرح کی چیزیں پیدا کر دیں اور تمہارا معاش تمہارا رزق ہم نے زمین میں رکھ دیا. تو وارسلنا الریاح لواقح, ہوا کیسے بھاری بھرکم بادلوں کو لے کے چلتی ہے پانی سے بھرے ہوئے. ایک ایک بادل میں نا سینکڑوں ٹینکروں کے برابر پانی ہوتا ہے. سینکڑوں کا لفظ بھی میں نے کم استعمال کیا, اتنا پانی چھوٹے سے ٹکڑے میں ہوتا ہے اور ہوا اتنے بڑے ٹینکروں کو اٹھا کے لے جا رہی ہے. ویسے ٹینکر سخی حسن سے منگواؤ پانی کا تو کتنا ٹائم لگتا ہے نا یہاں پہنچنے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ بارش کے ذریعے ایسے لاکھوں گیلن کروڑوں گیلن پانی ہواؤں میں, ہوا کو کہتا ہے یہ ہوا کو ویسے بولو یہ ٹینکر اڑا کے لے لائے گی, لیکن یہی ہوا سمندر سے اتنا پانی اٹھا کے اللہ کی قدرت کی دلیل بنتی ہے. جاؤ لے جا کے برساؤ پانی, اور دنادن بارش ہوتی ہے, زمین میں پانی جاتا ہے, پیداوار اگتی ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی قدرتیں ہیں, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو رہا. اگر یہ خود بخود ہو رہا ہے نا تو یہ سسٹم آٹومیٹک مشین بھی تو کوئی کسی نے بنائی ہوتی ہے نا. سائنسدان کہتے ہیں تو خود بخود ہو رہا ہے, سورج کی گرمی سے پانی ابلتا ہے, پانی اوپر جاتا ہے تو پھر ہوا سے یوں جاتا ہے, پھر یوں جا کے یوں برس جاتا ہے, ویکیوم بنتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے. تو یہ جو پورا سسٹم بنایا گیا ہے یہ سسٹم آٹومیٹک تھوڑی بن سکتا ہے. او بھائی آٹومیٹک مشین تو زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے, اس کو بنانے والے زیادہ ماہر سائنسدان ہوتے ہیں. ایک مینول مشین خود سے وجود میں نہیں آ سکتی, آٹومیٹک کیسے آ سکتی ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آپ کی آ رہی ہے, سائنسدانوں کی نہیں آ رہی سمجھ میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں دوبارہ قوم لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جو کل کے بھی آیا تھا نا, کہ لڑکوں سے بدفعلی کیا کرتے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کیسے پریشان تھے, انہا اولائی ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا مت کرو, اللہ سے ڈرو. تو قوم جواب میں کہتی ہے ہم نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اپنے گھر میں مہمان کو مت آنے دیں, آپ نے کیوں, جب آپ کو ہماری عادتوں کا پتہ تھا تو مہمان کو گھر میں داخل ہونے دیا کیوں؟ انہوں نے کہا میری قوم کی بیٹیاں, ان سے نکاح کرو. اللہ فرماتے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کی عمر کی قسم, وہ نشے میں مدہوش تھے. انہیں لوط علیہ السلام کی قسم پرسی اور ان کی جو قابل ترس حالت ہے اس پہ ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا. انسان جب نشے میں, شہوت کے نشے میں ہوتا ہے نا, اور جب ظلم پہ اترتا ہے تو پھر وہ سامنے والے کو نہیں دیکھتا کہ کیا ہے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ, صبح ہوئی ہے اور ایک آواز نے پکڑا ان کو اور ہم نے فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا, زمین کے اوپر کے حصے کو الٹ کے نیچے کر دیا. تو اللہ کو لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری سے بہت شدید نفرت ہے, اس لیے اس کو اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہے فوراً چھوڑ دے, اور چھوڑنے کے بعد وہ تمام اسباب سے دور رہے جو اس بیماری کے قریب لے کے جاتے ہیں, کیونکہ عادت خراب ہو گئی نا. دیکھیں انسان کی نیچر یہ ہے ہی نہیں کہ اس کی طبیعت لڑکے کی طرف جائے, کتنا ہی خوبصورت لڑکا ہو کبھی کسی انسان کی طبیعت نہیں جاتی. یہ ہوتا ہے جب عادت خراب ہو جائے, کسی اور نے خراب کر دی عادت, یا وقت پہ نکاح نہیں ہوا, فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے شہوت بھڑکتی ہے, جب حلال سے پوری نہیں ہوتی تو حرام کی طرف جاتا ہے, اس سے مزاج بگڑ جاتا ہے. پھر جیسے پہلی دفعہ شراب کسی کے منہ کے قریب لے کے جاؤ, بدبو سے وہ توڑ دے گا بوتل, اس کو اچھی نہیں لگے گی, لیکن اسی گند کو کھانے کا عادی ہو جائے تو پھر اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. تو جس کو بھی لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی ہو تو پہلے تو کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرے. ہمارے ہاں بزرگ الحمدللہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ہاں تو بزرگ کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا. ہمارے ہاں الحمدللہ بزرگ ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں, ان کے پاس بیٹھیں, اپنی بیماری بتائیں, وہ آپ کو اللہ اللہ سکھائیں گے. اللہ سے اس مردار کی جگہ اللہ کی محبت ڈال دیں گے آپ کے دل میں. ان کی ہدایات پر عمل کریں اور نظر کی حفاظت کریں. جس سے کوئی ایسا عشق ہو گیا اس کے کبھی قریب مت جائیں, اس کا کبھی تصور مت کریں. ایک نوجوان نے مجھے بتایا کہ مجھے کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, مجھے بہت اچھا لگتا تھا, بار بار اس کے پاس جا کے باتیں کرتا, برائی نہیں کی لیکن عشق ہو گیا. کہہ رہے جب مجھے اللہ کا خوف پیدا ہوا نا تو میں نے اس سے بولا کہ یہ اب دوبارہ مجھ سے کبھی ملنے کے لیے نہیں آنا. کہہ رہے ہیں وہ پھر آنے لگا تو میں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. بظاہر غیر اخلاقی حرکت ہے مگر یہاں تھپڑ اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے نا, تمیز سے مان نہیں رہے بھائی, میں نے آپ کو بول دیا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے نہ. ایسے موقع پہ تھپڑ لگانا ہوتا بڑا مشکل ہے, لیکن جو اللہ کے لیے, اس تھپڑ کی بات میں تلافی کر لیں کسی اور طریقے سے.
اول تو تلافی کی ضرورت نہیں, جب بتا دیا بھائی نہیں ملاقات کرو, آپ کی وجہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے, میری صحت خراب ہو رہی ہے, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, ہمارا آپس کی دوستی کا تعلق کیا ہے, ختم. کو ہوتے ہیں وہ تو چپکتے ہیں, تو لگا دو ایک کھینچ کے اس کو تھپڑ, بولو دفعہ ہو یہاں سے. جب بول دیا ایک بات تو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی. تو یہ بڑا دل گردے کا کام ہے, دل پہ آڑے چلیں گے, مگر یہ قربانی اللہ کے لیے, اس پہ اللہ آپ کو دنیا میں بھی بہت نوازے گا اور آخرت میں تو نوازے گا ہی. اللہ کو قربانی پسند ہے, میرے لیے قربانی کیا دیتے ہو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ قربانی دو اللہ کے لیے. علماء کہتے ہیں لڑکی کا عشق اتنا خطرناک نہیں ہے کیونکہ وہ نیچرل ہے, اس پہ نکاح کے ذریعے پوری ہو سکتی ہے خواہش. لڑکے کا عشق یہ تو کبھی بھی خواہش پوری نہیں, یہ تو نیچرل ہی نہیں ہے. آپ کو شہد کھانے کا دل چاہتا ہے, پیسے نہیں ہے جیب میں, لیکن دل بہت چاہ رہا ہے, تو بھائی پیسوں کا انتظام کا مشورہ دیا جائے گا نا. لیکن اگر گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو بھائی شہد کا تو دل چاہ رہا ہے, وہ نیچر ہے. منع اس لیے کیا جائے گا جب پیسے نہیں ہیں تو بھائی صبر کرو, نہیں دیکھو شہد کی طرف, یہی ہوگا نا. لیکن گوبر کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو جتنے بھی پیسے ہیں آپ کے بھنگی اور چمار ہونے کی علامت ہے, یہ کبھی بھی حلال نہیں ہو, تو آپ خود گندے ہو گئے ہو. تو اللہ نے نکاح کا راستہ رکھا ہے بھائی, وقت پہ شادی ہو جائے نا انسان ان گندگیوں سے بچ جاتا ہے, اور شادی نہیں ہوتی تو بس بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور آج کل والدین بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بچوں کی ان اخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر, اکثر والدین کو جو خاص طور پہ میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں, ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی. ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی, اور ان کو حالات کا علم بھی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کدھر رہا ہے, وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو ابا کو بتاؤ, ابا میری شادی کر دیں, اماں میری شادی کر دیں, میں اس میں مرا جا رہا ہوں, پاگل ہو رہا ہوں, باولا ہو گیا ہوں, دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں. اگر وہ کر دیں تو وہ اچھے ابا ہونے کی علامت ہے, نہیں کریں تو کورٹ میرج بھی کر کے ان کو بتائیں. لڑکی کے ابا راضی ہو, لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں, کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے. جب ایسے ارینج میرج نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں, جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے, لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں. تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کورٹ میرج کی طرف جائیں. لیکن لڑکا کما رہا ہے اور ابا اماں شادی نہیں کر رہے اس کی, تو ابا اماں کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی. وہ آپ کے خرچے پہ تھوڑی کر رہا ہے, وہ خود اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. تو سمجھائیں, نہیں مانتے تو میرے بھائی زنا کی طرف مت جاؤ, شادی کرو. ابا اماں کو بتا دو کہ ابا ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے, تو اللہ پہلے ہے, ابا بعد میں. اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی. بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ, بدتمیزی نہ